باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان، اور آج تاریخ ہے 14 سپٹمبر 2022۔ پاکستان میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ انتہائی گھمبیر ہیں۔ ملک کی معیشت کے حوالے سے جو دن بدن باتیں آ رہی ہیں وہ کافی ہوش ربا ہیں۔ سیاسی معاملات ہیں کہ اس میں کسی نوعیت کی جو کہیں کہ ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کا ایک تہائی حصہ اس وقت مونسون کی حالیہ جو ریکارڈ بارشوں کی وجہ سے زیر آب ہے۔ سٹل اب سندھ میں ابھی تک جو دادو شہر تھا وہ آج سے 2 دن پہلے تک مانچھر جھیل میں آنے والے کٹاؤ کی وجہ سے، یا جو مانچھر جھیل کو بچانے کے لیے جو وہاں کٹ لگایا گیا اس کی وجہ سے دادو جو ہے زیر آب ہے۔ جہاں آلریڈی پانی آیا تھا وہ پانی بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں گھر منہدم ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ بہہ چکے ہیں یا مر چکے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کی جو تھی زرعی اجناس تھیں، فصلیں تھیں، خاص طور پہ کاٹن، وہ برباد ہو چکی ہے، اور تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ براہ راست اور بالواسطہ اس تباہ کاری سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس سارے میں کہ آج میرے جو ویلاگ کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان جو ان گناہ گو مسائل سے دوچار ہے، اور مہنگائی ہے، اور ایک نیا فساد، ایک نیا جو واویلا جو اس وقت پاکستان کے، میں ہر گھر میں تو نہیں کہتا لیکن بہرحال وہ اوسط شہری جن کا بجلی کا استعمال 300 یونٹ سے زیادہ ہے، ان کے گھروں میں اب کہرام مچنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اس سارے کی ابتدا جو ہے وہ میں اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ اگست کے مہینے میں جو مجھے بجلی کا بل موصول ہوا، یعنی وہ بجلی جو میں نے جولائی میں کنزیوم کی تھی، تو اس کے یونٹ 753 یونٹ تھے، اور اس کا بل 29,000 تھا۔ میری پوری لائف میں اتنا زیادہ بجلی کا بل نہیں آیا تھا۔ یونٹ ایوریج ان مہینوں میں اتنے استعمال ہوتے تھے۔ اس بل کو جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تھا جو کہ 5,444 روپے تھا۔ چونکہ ہم نے بل پے کر دیا۔ اچھا، اس بل پہ جو بجلی کا ٹیرف تھا تو اس میں 700 یونٹس کے اوپر پہلی سلیب تھی، اور اس کا ٹیرف جو تھا وہ 22 روپے 50 پیسے فی یونٹ تھا۔ خیر جناب، جیسے کیسے اوکھے سوکھے ہم نے بل پے کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے بجلی تو کنزیوم کی تھی۔ اب مجھے سپٹمبر کے مہینے میں جو بل موصول ہوا ہے، اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ مجھے بل ڈیو ڈیٹ سے 2 دن پہلے ملا۔ اس سے پیشتر مجھے کسی زمانے میں یہ میسیج کے ذریعے میسیج کر دیا کرتے تھے، جب یہ بلنگ اور اس کی ریڈنگ میٹر سے ہوتی تھی تو آئی ٹی کا تو مانا ہے ان کے پاس یہ فیسلٹی ہے، یہ کر دیا کرتے تھے، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ نہیں ہو رہا۔ اب کل کی تاریخ میں مجھے بل موصول ہوا جو کہ اگست کی مہینے کا ہے۔ اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 16 سپٹمبر ہے، یعنی مجھے 13 سپٹمبر کو بل موصول ہوا۔ اب یہ بل کی ویلیو جو تھی یہ 32,000 ہے۔ میرے یونٹ کنزپشن جو ہے 697 یونٹس ہیں، اور میرا بجلی کا ٹیرف جب پچھلے مہینے 700 یونٹ میں میرا ٹیرف تھا وہ 2250 روپے یونٹ تھا، تو اب میرا 697 یونٹ پہ میرا ٹیرف ہے 27 روپے 10 پیسے۔ اچھا، اس میں مجھے جون کے مہینے کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ڈالا گیا ہے 6,099 روپے ہے۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 512 یونٹ پہ ہے جو 6,099 روپے پہ ہے، اور جب 580 یونٹ تھے تو میرا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پچھلے مہینے 5,444 روپے تھا۔ یعنی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بھی
ٹیرف چینج ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگلا جو مہینہ آئے گا یعنی اب اکتوبر آئے گا تو اس میں اگست کی استعمال کی بجلی کا فیول پرائس پے کروں گا۔ پھر جب نومبر آئے گا تو میں اگست کا پے کروں گا، اور جب دسمبر آئے گا تو میں سپٹمبر کا پے کروں گا۔ تو جب یعنی اگلے مہینوں سے بجلی کے استعمال میں کمی بھی آئے گی، تو جیسے جیسے آگے مہینے جائیں گے تو بجلی کے بلوں میں میں پچھلے 3 مہینے کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس پے کروں گا، اور میرا بجلی کا ٹیرف بھی، کیونکہ اگست سے سپٹمبر میں ٹیرف بھی چینج ہوا ہے تو یہ آگے بھی چینج ہوتا جائے گا۔ تو پاکستان کے مطلب اب 300 یونٹس کے اوپر جو ہے نا، انہوں نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو ویور دے دیا ہے۔ اب 300 یونٹس جو ہیں یعنی 10 یونٹ ڈیلی، تو ایک اوسط درجے کا گھر 300 یونٹ استعمال ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مطلب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ہم چھوڑ دیں، ہم ہر چیز ہم دوبارہ چلے جائیں اس لالٹین کے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو پھر تو پاسبل ہے کہ آپ 300 یونٹ کی ویور لے سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے گھر میں فریج بھی ہے اور ایک پانی کی موٹر بھی چلاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں ٹی وی بھی ہے، اور آپ انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، موبائل بھی یوز کرتے ہیں، موبائل کو چارج بھی کرتے ہیں، اور گھر میں 2 سے 3 کمرے ہیں، اور اگر ان میں پنکھے بھی چلاتے ہیں تو 300 یونٹ کا استعمال تو ہو جائے گا۔ تو یہ وہ قرہام ہے جو پاکستان میں بہت سارے گھروں میں اب ہوا چاہتا ہے۔ مہنگائی ہے، گرانی ہے، مطلب آئل، گھی، آٹا اب کھلا لینے جائیں اچھی کوالٹی کا تو 100 روپے کلو ملتا ہے۔ میں اکثر صبح آفس جاتے ہوئے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور اور بڑی کریانے کی دکانوں کے باہر لوگوں کی لائن دیکھتا ہوں، تو میں ایک دست حیران ہوں کہ یہ لائن کیوں ہے۔ تو پتہ لگا کہ جو فیئر پرائس یا گورنمنٹ کی سبسڈی والا جو آٹا کا تھیلا ہے جو شاید 900 روپے کا ملتا ہے، اس کے لیے بھی لائن لگنا پڑتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا دیر سے آئیں گے تو وہ آٹا بک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ وقت سے پہلے آ کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ آٹا ملے، کیونکہ ان دکانوں پر اس آٹے کی سپلائی جو ہے وہ ایک محدود ہوتی ہے، یعنی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی کہ وہاں پڑا ہو اور وہ لوگ آ کے لیتے رہیں۔ چاول جو ہے یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، چاول بھی بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ آئے دن ہمیں ہمارے مفتہ اسماعیل صاحب بتاتے ہیں کہ اس پہ لیوی لگنے والی ہے۔ میڈیسن ہر بندہ کو کہیں نہ کہیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ پیناڈول جو ہے پچھلے کئی عرصے سے اپنی کنٹرول پرائس پہ نہیں مل رہی، یا تو آپ کو 30 روپے کا بلسٹر مل رہا ہے، یا نہیں ملتی تو پھر آپ کو 50 روپے کا پیناڈول ایکسٹینڈ لینی پڑتی ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو نہیں مل رہی۔ اس منظر نامے میں جب اس ملک کے اندر اتنا مطلب کرائسس ہے، تو ہمارے ملک میں مین سٹریم میڈیا اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی نظر میں کیا مسائل ہیں، میں آپ کو ایک نظر ذرا بتاتا ہوں کہ پچھلے 1-2 دن میں ہمارے یوٹیوب پہ جو یوٹیوبر ہیں، جو بڑے بڑے صحافی ہیں جو یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے، یا اگر وہ میڈیا پہ کہیں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں تو ان کی کوریج کی باتیں کیا ہے، وہ کیا بات کریں۔ نجم سیٹھی کا یہ پروگرام جو ہے یہ 9 گھنٹے پہلے مطلب جو اس کا تھا، تو اس کی جو تھمب نیل ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی دوبارہ لانگ مارچ کی دھمکی، آرمی چیف کی تعیناتی، پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی۔ اسی طرح ایک دن پہلے ان کا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک تنازعات کی تیاری، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، نجم سیٹھی کا تلخہ خیز تجزیہ۔ یہ جی رضوان رضی ہیں جی، رضی نامہ کے نام سے یہ ان کا ایک چینل ہے، تو یہ ان کا 1 گھنٹہ پہلے بھی لاگ آیا ہے، جی ہاں ہم غلام ہیں، عمران خان کا منت ترلا۔ پھر اسی طرح کا ایک اور ہے کہ ان کا
نئے آرمی چیف کی تقرری یا موجودہ کی توسیع، عمران ڈوز سوشل میڈیا آگ سے کھیلنے لگا۔ یہ ایک 19 گھنٹے پہلے کا ان کا وی لاگ تھا۔ ایک دن پہلے کا ان کا وی لاگ ہے کہ نواز شریف کی سب سے بڑی کمزوری عمران خان کے ہاتھ۔ عاصمہ شرازی ہیں جی، ان کا 15 گھنٹے پہلے جو وی لاگ آیا تھا کہ آرمی چیف کی 2 سال کی توسیع، تحریک انصاف کا فائنل راؤنڈ، پنجاب میں تبدیلی۔ چلیے، یہ نجم سٹی آفیشیل ہے جی، یہ 2 دن پہلے کا تھا کہ سپٹمبر میں پنجاب پی ایم ایل این کے حوالے، اکتوبر نواز شریف ساگردار کی واپسی، مریم نواز پروٹ کا واپس، حکومت تحلیل، نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی، جنوری الیکشن، نجم سٹی نے پنڈی پلان کھول دیا۔ چلیے، یہ طلعت حسین صاحب ہیں جی، ان کا ایک دن پہلے وی لاگ تھا، امریکہ عمران دوستی، عمران خان کے حق میں امریکہ کے 18 نکات۔ چلیے، یہ صابر شاکر ہیں جی، ان کا 3 گھنٹے پہلے آیا کہ باجوہ کے خلاف نون لیگ کھل کر سامنے آ گئی، ایکسٹینشن مسترد، نئے آرمی چیف لائیں گے، نگران وزیراعظم فوری الیکشن۔ اور یہ ایک ہم نیوز پہ ایک ٹویٹ تھا کہ عمران خان الیکشن پر حکومت سے مذاکرات کے تیار، کیا سابق وزیراعظم کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے؟ مطلب میں یہ آپ کو یہ دکھانے کا جو مقصد میرا یہ تھا کہ پاکستان کے میجورٹی عوام جو ہے اس وقت بجلی کے بلوں کی اذیت میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ اس کی وجہ سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ ملک کا تیسرا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپنی چھتوں کے بغیر ہیں، اور پاکستان کے میڈیا کی ترجیحات جو ہے وہ گھوم پھر کے عمران خان اور حکومت اور پنڈی کے حوالے سے گھوم رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں عمران خان ہے ایشو، عمران خان کی مطلب دہشت گردی کی عدالت میں پیشی اور اس کا گرفتار ہونا نہ ہونا یہ ایشو ہے، عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی پٹیشن کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ایشو ہے۔ عمران خان نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور جب نیا الیکشن ہونا ہی گورنمنٹ آئے تو پھر ایک نیا، تو یہ پاکستان کا ایشو ہے۔ تو پاکستان میں اور کوئی ایشو نہیں ہے، پرابلم ساری یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، کوئی ان میڈیا والوں سے اور ان حکومتوں سے، ان سیاستدانوں سے ہم پہ کوئی کرم کرائے کہ ہماری بھی کہیں سنوائی ہو، ہماری بھی کہیں مسائل ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس ساری کی وجہ بھی ہم ہیں، کیونکہ یہ جن میں نے چیزوں کے حوالے دیے ان کی ویورشپس جو ہے نا وہ ہزاروں میں ہے، کہیں لاکھوں میں ہے۔ ابھی ہاں میں ایک اور کبھی نام بھول گیا، وہ عمران ریاض خان، اس کی تو ماشاءاللہ ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے، وہ اس کی میں نے نہیں کر سکا۔ تو ہم بھی یہ کنٹینٹ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی بات کرے، اور نہ ہی ہم اپنی حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا معاملہ اس قوم جیسا ہے کہ جس نے بادشاہ سلامت کو جا کے یہ درخواست پیش کی کہ بادشاہ سلامت کہ آپ نے جو سڑک پہ جوتے لگانے والے جو رکھے ہوئے ہیں وہ تعداد میں کم ہیں اور ہمیں لائن لگنا پڑتا ہے، تو براہ مہربانی آپ جوتے لگانے والوں کی تعداد بڑھا دیں۔ یہ تھا آج کا میرا ویلاگ۔ خوش رہے، بعد میں، السلام علیکم۔